ہمارے دل میں ایمان داخل کر دے، اس طرح کی دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ شر کی دعا مانگتے تھے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان بھی عجیب ہے، انسان سے ظاہر ہے سارے انسان مراد نہیں ہیں، تو انسان شر کو ایسے پکارتا ہے دعاءہ بالخیر، جیسے کہ خیر کو پکارنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، تو عافیت کے بجائے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان واقعی جلد باز ہے، جلدی کر رہا ہے کہ بس فوراً اللہ دو اور دو چار کی طرف فیصلہ کر دے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، خود غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اب اللہ اپنے قدرت کے دلائل بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم پر عذاب آئے؟ اس کائنات کی نشانیوں میں غور کرو نا تم، اور نشانیوں میں غور کرو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ تمہیں سچا معلوم ہوگا۔ وہ نشانی کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو، آیتین، دو نشانیاں۔ کیسا خوبصورت نظام ہے اس کائنات میں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے اندھیرے والا بنا دیا، گھپ اندھیرا، یہ بھی ایک نشانی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ایک روشنی کو چھین لیتے ہیں ہم سے، تو اصل تو کائنات اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جیسے ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے نا، تو کائنات تو اصل سرد ہے، اتنی سرد ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ تو اللہ نے اس کو گرم رکھنے کے لیے کتنی انرجی پیدا کی ہے، اور وہ انرجی ہمیں گرمی کا احساس دلاتی ہے، اور ہم اس گرمی کو اور ٹیمپریچر کے مناسب ہونے کو اصل سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اصل نہیں ہے، قدرت نے ایک ہمارے لیے انتظام کیا، ورنہ اصل تو اس کائنات میں اتنی شدید سردی ہے، اتنی ٹھنڈک ہے کہ انسان ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اندھیرا ہے نا، اندھیرا، رات کی تاریکی، یہ اصل میں بتا رہا ہے کہ خدا نے روشنی کا انتظام کیا ہے تو یہ روشنی ہوتی ہے، ورنہ اگر یہ اندھیرا نہ ہوتا تو ہمیں روشنی کا کیا پتہ چلتا کہ روشنی کیا نعمت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں بنایا، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات والی نشانی کو اندھیرے والا بنایا، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور رات کی نشانی کو ہم نے دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا۔ کیسی چمکتی ہوئی دھوپ، اور سن لائٹ کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں اب تک، کتنی آپ مصنوعی روشنیاں لگا لیں وہ بات نہیں پیدا ہوتی۔ تو اللہ کہتے ہیں لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اس دن کی روشنی میں تم اپنے رب کی روزی تلاش کرتے ہو، اس کے سینکڑوں فائدے میں سے ایک فائدہ ہی ہے، اس میں تمہارے لیے سفر کرنا اور ملازمت کرنا اور بزنس کرنا یہ آسان ہوتا ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا، اور یہ دن اور رات کی کے جو منظر ہے، اس میں ایک اور فائدہ ہے تمہارا کہ تم جان لو عدد السنین والحساب، سالوں کا عدد اور حساب۔ یہ جو سال گزر رہے ہیں، اتنے سال، سن 2022 ہے، 23 ہے، تو یہ سارے تمہیں اس سے پتہ چل جاتے دن اور رات سے، تاریخیں بدلتی ہیں۔ گھڑیاں تو اب ایجاد ہوئی ہیں نا، اس سے پہلے لوگ وقت کیسے معلوم کرتے تھے؟ کاؤنٹ کرتے تھے نا کہ بھئی اب سورج غروب ہو کے دوبارہ نکل رہا ہے تو ایک دن گزر گیا۔ اور جو گھڑیاں ہیں یہ بھی تو سورج ہی سے سائنسدانوں نے ان کو بھی تو منسلک کیا ہوا ہے، سورج ہی کی یعنی جو موومنٹ ہے اس سے منسلک کیا ہوا ہے۔ اگر یہ دن اور رات کا نظام نہ ہوتا تو انسان کے لیے وقت کا تعین ناممکن ہو جاتا۔ وہ کس چیز کو بیس بناتا، ٹائم میں بیس کس چیز کو بناتا وہ؟ تو اللہ کہتے ہیں تم سال گزرنے کا حساب بھی کرتے ہو دن اور رات کے عدلنے بدلنے سے، اور والحساب کا مطلب دیگر بھی تمام حساب اسی سے کرتے ہو، نمازوں کا حساب بھی اسی سے ہے، اور انسان اپنی روٹین طے کرتا ہے وہ بھی اسی سے طے کرتا ہے، تجارتوں کا حساب ہے، بہت سارے حساب و کتاب ہیں۔ اگر یہ نہ نظام ہوتا اختلاف اللیل والنہار کا تو انسان کی زندگی کسی کام کی نہ رہتی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے ہر چیز کو کیسے تفصیل سے بیان کر دیا، اور تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہم تو ہر چیز کو ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں، تو ان چیزوں میں کیوں غور نہیں کرتے؟ رہا یہ مسئلہ کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو اللہ کہتے ہیں کہ عذاب نہ آنے سے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ ہم تو ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقی، ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے کا پھندا بنا دیا ہے، جو کچھ کر رہے ہو نا گلے میں لٹکا ہوا ہے تمہارے۔ وہ یہ محاورہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ اعمال واقعی گلے کا ہار ہے۔ ہم بھی کسی کو کہتے ہیں نا بھائی تو جو کچھ کر رہا ہے نا یہ تیرے گلے کا پھندا بننے والا ہے بس، یا تیرے گلے کا ہار ہے، لٹکا ہوا ہے تیرے ساتھ۔
تو یہ سب حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے، یا گلے کا پھندا بنا دیا ہے۔ جو اچھے اعمال ہیں وہ گلے کا ہار ہیں، اور جو برے اعمال ہیں وہ گلے کا پھندا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے اس عمل کو، یعنی انسان کے لیے قیامت کے دن کتاباً، ایک کتاب بنا کر، یعنی لکھی ہوئی سب تحریر ہوگی۔ یلقاہ منشورا، اور انسان اس اعمال نامے سے ملے گا منشورا اس طور پر کہ وہ اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پھیلا ہوا ہوگا، خود پڑھ رہا ہوگا، خود دیکھ رہا ہوگا میں نے کس وقت کیا کیا۔ اقرأ کتابک، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا پڑھ اپنا اعمال نامہ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرا نفس ہی حساب کے لیے تجھ پر کافی ہے، خود تیرا نفس ہی تیرا حساب کر لے گا آج بیٹھ کے، کیونکہ وہی کچھ کیا ہے، وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو تو کر کے آیا ہے۔ تو دیکھتا چلا جا اور خود اپنے خلاف خود فیصلہ کر آج تو کہ تجھے کیا سزا ملنی چاہیے، تیرا نفس ہی تیرے خلاف حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، اللہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت پا جائے گا نا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے، یعنی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مانیں گے تو شاید اس میں اسلام کا فائدہ ہے، یا نبی کا فائدہ ہے، یا ان کے کچھ مفاد ہیں، یا اللہ کو کچھ مل جائے گا اس سے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں اور تم بار بار کہہ رہے ہو عذاب آئے عذاب آئے، تو یہ نصیحت تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، ہم نبی کے فائدے یا اللہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہا۔ تو اصول اور ضابطہ یہی ہے، من اہتدی، جو سیدھے راستے پہ چلے گا، فانما یہتدی لنفسہ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت پر چلے گا، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوگا، فانما یضل علیہا، وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور قیامت کے دن کوئی شخص بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔